رات کی تاریکی میں وسیم ماموں سامنے آئے تو پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ بریال نے سب کچھ بتایا تو کہنے لگا چلے آؤ میرے گھر چلتے ہیں۔ ہم سب وہاں چلے گئے۔ رات وہاں گزار کے صبح دادا کے پرانے کھنڈر تھا اس کی صفائی کی اور وہاں رہنے لگے۔ تھوڑے ہی دن بعد خالو کے ابو نے جان پہچان لڑا کے خالو کو نوکری سے بھی نکال دیا۔ اب بہت دن ہوئے گھر میں کچھ نہیں تھا۔ خالو کام کرنے کی غرض سے باہر گیا لیکن کسی نے کوئی کام نہیں دیا اور کہا کہ دادا نے منع کیا ہے۔ خالو اپنے باپ کے پاس گیا اور کہا یہ ظلم تو نہ کرو، میرے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ دادا نے کہا کہ کل سے زمینوں پر آنا، وہاں تمہیں کام مل جائے، ہاں اپنے بچوں کو بھی ساتھ لانا۔ خالو ہم سے اپنے ہی زمینوں میں نوکر بن کر کام نہیں کروانا چاہتے تھے اور اکیلا ہی کام کرنے چلا گیا، تو دادا نے کام نہ کروانے دیا کہ اپنے دونوں بیٹے جب تک نہیں لاؤ گے تب تک کوئی کام نہیں زمینوں میں۔ تو خالو نے مجبوراً ہمیں اپنے ساتھ لے گئے۔ صبح سے شام تک ہم سانڈوں کی طرح کام کرنے لگے۔ شام میں دادا آیا اور 100 روپے میرے خالو کے ہاتھ میں رکھ کر چلتے ہوئے کل وقت پر آ جانا۔ اب ہم اپنے ہی زمینوں میں روز نوکروں کے ساتھ کام کرتے اور شام کو تھوڑی سی اجرت مل کر چلے آتے، لیکن مجبور تھے۔ گھر میں پاکے کاٹنے سے بہتر تھا کہ وہاں کام کر کے کچھ حاصل کرتے۔ پھر ایک دن خالو بہت تک گئے تھے۔ میں نے پانی لا کے کہا بابا پانی پی لو۔ اس کا چہرہ کھل اٹھا کیونکہ میں نے پہلی دفعہ اپنے باپ کو باپ کہہ کر پکارا تھا۔ اب میرے وہ سب گلے شکوے ختم ہوئے تھے کہ ان لوگوں نے مجھے اپنے آپ سے جدا کیا تھا، کیونکہ وہ میرا کیا بھگت رہے تھے۔ گھر سے بے گھر، مالک سے نوکر اور سب سے بڑھ کر اپنے ہیڈ ماسٹری کی نوکری بھی قربان کی۔ بابا نے مجھے گلے لگایا اور کہا بس چلو گھر چلتے ہیں۔ پھر میں دادا کے پاس بہت بار گیا، اس کے پاؤں پڑا، معافیاں مانگی کہ میرے بابا کو معاف کر دو۔ خاندان کے لوگوں کو جرگے کی شکل میں دادا کے پاس لے گیا۔ میں نے دادا سے معافی مانگی، ابو نے بھی کہا مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے معاف کر دو، اور اسی طرح دادا مان گئے۔ ابو کی دوبارہ ہیڈ ماسٹری کی نوکری بحال ہوئی۔ دادا نے زمین فروخت کر کے بابا کو پیسے دیے کہ نیا گھر بنواؤ، اور چند ہی ماہ میں نیا گھر تیار بھی ہو گیا اور ہم نئے گھر منتقل ہوئے۔ میرے 12ویں کا امتحان سر پر آیا۔ بس اللہ اللہ کر کے اور بابا کی زور زبردستی کی وجہ سے 12ویں جماعت اچھے نمبر سے پاس کی۔ بابا کو رزلٹ دکھایا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ BA کرنے کے لیے داخلہ لیا اور اس میں بھی کامیابی حاصل کی۔ BA کے ان 2 سالوں کے دوران میں بہت بدل گیا تھا۔ ماں باپ کی خدمت کرتا رہا، بہنوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرتا رہا، بڑوں کا عزت و احترام پھر سے کرنے لگا تھا۔ میرا یہ روپ دیکھ کر ماں بہت خوش تھی اور ابو کا تو غرور تھا۔ پھر ان دونوں میرے منگنی کرنے کی باتیں ہونے لگی۔ گلویش میرے پاس بیٹھ کے مجھے کہا کہ امی تمہاری منگنی کرنے لگی ہے اور لڑکی بھی دیکھ رکھی ہے۔ میں نے کہا کیا؟ کون ہے وہ لڑکی؟ گلویش نے کہا وسیم ماموں کی بیٹی سباؤن۔ میں نے حیران ہو کر کہا سباؤن؟ وہ تو بہت چھوٹی ہے، اور سیدھا امی کے پاس گیا کہ ابھی مجھے کوئی منگنی ونگنی نہیں کرنی، جب کرنی ہوگی تو میں خود آپ لوگوں کو بتاؤں گا، اور اس لیے منگنی کی بات شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہوئی۔ پھر ابو نے کہا براق تم اب شہر میں پڑھو گے۔ شہر میں پڑھنا ایک خواب تھا، لیکن یہ سوچ کر پریشان ہوتا کہ شہر میں بہت لائق لوگ ہوں گے، دور دراز علاقوں کے قابل ترین طالب علم آئے ہوں گے، میں ان کا مقابلہ کیسے کروں گا؟ خیر ابو کے کہنے پر شہر آ کے شعبہ اردو میں داخلہ لیا۔ میں اپنے ماضی کی پرچائیوں سے پیچھا چھڑانے اور بیتے ہوئے وقت کو بلا کر